یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، ما انزل وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ 5 وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے۔ یہ 6 ایمان والوں کی صفتیں۔ ان میں سے یہ جو جملہ ہے نا، بما انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، الیک آپ پر، اور آگے اگلا جملہ وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ایمان مکمل اور پورا ہو جاتا ہے جب وہ حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، اور آپ سے پہلے جو جو نازل ہو چکا اس پر ایمان لے آئے، تو اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ من قبلک فرمایا ہے، آپ سے پہلے جو نازل ہوا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی دین، کوئی نئی تشریح، کوئی کسی قسم کی وحی کا ذکر ہونا ہوتا تو پھر اللہ پاک اس کو بھی اس کا حصہ بناتا اور فرماتا کہ وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا جو اس پر بھی ایمان لائے وہ پورا ایمان والا ہے۔ حالانکہ ایسا اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ یہ آیات ساری اکثر آپ بھائیوں کو بھی آتی ہیں۔ فرمایا ما انزل من قبلک، وحی کا سلسلہ اللہ پاک نے فرمایا کو ہم نے آپ تک رکھا ہے، آپ سے پہلے جن پر نازل کرنی تھی وہی کر دی، جو مسائل، جو احکام، جو دین دینے تھے دے دیے۔ اب آپ کا دین ہے، آپ پر اور آپ سے پہلوں پر جو ایمان لایا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ واضح فرمان ہے اللہ پاک کا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی، کوئی کسی قسم کا رسول، کوئی وحی، کوئی نئے احکام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے سب کچھ پہلے نازل فرما دیا۔ پھر ایک دوسری آیہ مبارکہ یہ مشہور ہے، جو اکثر آپ بھائی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، جو اس میں دلیل دی جاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں یہ جو اتنا جملہ ہے وخاتم النبیین، اس میں واضح طور پر اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے محبوب نبی کریم جن کا نام نامی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام لے کر بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ پاک کے رسول ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں سے آخر میں آنے والے، جو بھی نبی ہونے تھے ان سے پہلے ہو چکے، آپ آخری نبی ہیں اللہ پاک کے۔ آپ نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ اس کا معنی بیان فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ایک جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ 2 آیات طیبات، یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ ایک اور آیہ مبارکہ الانبیاء سورت، جو کہ 17ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس سورت کی آیہ مبارکہ نمبر 7، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے۔ اس آیہ سورہ نمبر الانبیاء کی آیت نمبر 107، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اس کے اندر ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ اگر حضور پاک، اللہ پاک تو ہر وقت کے لیے رحمت بنانے والا ہے، لوگوں پر رحمت کرنے والا، جب حضور پاک کے بعد رحمت ہی نہیں آئے گی تو پھر آگے معاملہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ پاک نے یہ خود دیا ہوا ہے کہ اگر کسی جہاں کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خاص افراد کے لیے رحمت نہ ہو اور وہاں رحمت کی ضرورت ہو تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جناب ہمیں رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ رحمت للعالمین، اور عالمین کا تعلق یہ اس کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، ہر مخلوق کے ساتھ۔ اس کی واضح آیت قرآن پاک کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اب رب العالمین جتنے جہانوں کا جس حصے کے لیے رب ہے اللہ پاک، بالکل وہی لفظ، وہی جملہ، وہی صیغہ اللہ پاک نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا
فرمایا جہاں جہاں جن جن کے لیے میں رب ہوں اور میں ہوں رب العالمین، کہ جب سارے جہانوں کا رب ہوں ہی میں، تو جیسے اللہ پاک کے علاوہ کسی اور رب کی ضرورت کوئی نہیں، تو ایسے ہی فرمایا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ چکے ہیں تو پھر آپ ہی رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت اب آپ ہیں، اب آپ کے بعد رحمت کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جیسے رب العالمین اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی پیارے نبی پاک جب تشریف لا چکے تو اب آپ کے بعد کائنات میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ سورہ آل عمران، آیت کا نمبر ہے 159، اللہ پاک کے ارشاد عظیم ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے نرم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لِنْتَ، لانا، یہ لینو کا مطلب ہوتا ہے نرم ہو جانا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کو میں نے آپ کی امت اور آخر تک سب کے لیے نرم بنا کر بھیج دیا ہوا ہے۔ اب کسی اور نرم شخص آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کہیں کہ جناب نرمی ختم ہو گئی تو کوئی اور آئے جو آ کر نرمی کرے۔ فرمایا آپ کو ہم نے نرمی والا بنا کر بھیج دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو پھر لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کی طرف مائل نہ ہوتے بلکہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو امتوں کا آج تک حضور پاک کی طرف مائل ہوتے رہنا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی آپ کے خاتم النبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ سورہ الانعام، میں ان پر زیادہ بات نہیں کر رہا، تشریح میں زیادہ گفتگو میں نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے میں چند آیات رکھ رہا ہوں جن سے اللہ پاک یہ واضح فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ الانعام آیہ مبارکہ نمبر 124، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ 8واں پارہ ہے، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، فرمایا میں خوب جانتا ہوں کس کس کو رسول بنانا تھا۔ اب اس آیت کو 124 الانعام کو دیکھ کر یہ ذرا اگلی آیت سنیے گا، یہ ہے 9واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ الاعراف، آیت کا نمبر ہے 158، فرمایا قل، پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے میں نے رسول کس کو بنانا ہے، اب اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، یا ایہا الناس، اے لوگوں، الناس، اس پر جو الف لام ہے نا، یہ شروع میں الف لام ناس، یہ الناس، یہ الف لام اپنے معنی کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے استغراقی، استغراق، جیسے ہوتا ہے نا بندہ کسی پانی میں جائے اور ڈوب جائے تو پانی اس بندے کو نیچے اوپر سے گھیر لیتا ہے، بندہ ڈوب جاتا ہے، تو اس طرح کا جب الف لام آتا ہے کسی بھی جملے لفظ کے اوپر تو وہ معنی دیتا ہے استغراق کا۔ اب یہاں معنی آیا، یہاں الف لام استعمال ہوا ناس کے اوپر، ناس معنی لوگ، لوگوں سے مراد چند لوگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن جب اس پر لفظ آ گیا الف لام والا الناس، تو اس الف لام نے ساری انسانیت کو اپنے اندر گھیر لیا۔ اب کوئی بھی لوگوں میں سے، ناس میں سے کوئی بھی بندہ وہ اس الناس سے باہر نہیں ہے، قیامت تک آخری فرد جس نے بھی آنا ہے اس کائنات کے اندر وہ بھی اس الناس کے اندر شامل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الناس، یا ایہا الناس، اے کائنات کے سارے انسانوں، کوئی بھی انسانوں میں سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس الف لام کے ذریعے اللہ پاک نے سب کو گھیرا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اے کائنات کے سارے انسانوں، انی رسول اللہ، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، 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 اس کو کہتے ہیں تاکید کے لیے جملے کو رپیٹ کرنا، تاکید کرنے کے لیے جملہ دوبارہ لے کر آنا، حالانکہ سب کا معنی وہ الناس کے اندر بھی آ چکا تھا کہ سب انسانوں کے لیے، لیکن پھر فرمایا جمیعا،
کہ الف لام کی گرامر کے اندر 4 مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب الناس میں الف لام استغراقی نہیں ہے بلکہ آدھ ذہنی آدھ خارجی یا جنسی وغیرہ کوئی اور نکال لے، تو آگے اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ یہاں کوئی اور الف لام کا معنی نہیں لے گا، بلکہ جمیعا تمام انسانوں کے لیے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا ہوا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، جہاں ذکر ہوتا ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کا، تو وہاں ذکر ملے گا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو سمود قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ذکر آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا تو وہاں ذکر آئے گا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہ جو مدین کے لوگ تھے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو آج صبح فجر میں ہم نے نماز فجر کے اندر وہ تلاوت کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر خاص 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 قوموں کی طرف، خاص افراد کی طرف، خاص ایریے کی طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ جو رسول نبی ہم نے بھیجے حضور پاک سے پہلے وہ خاص خاص قوموں کے لیے آئے، لیکن جب ذکر ہوتا ہے ہمارے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اب صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، خاص ایریے کے لیے نہیں، مطلقاً فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے سارے انسانوں، چاہے دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو، جہاں حضور پاک ظاہری چل کر تشریف لے گئے یا ظاہری چل کر آپ تشریف نہیں لے گئے، سب کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انی رسول اللہ، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ اب میرے بعد کوئی ایریا خالی نہیں رہ گیا کہ جہاں کے لوگ کہیں کہ ہماری طرف تو رسول آیا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جب میں آ چکا ہوں سب انسانوں کے لیے، تو اب جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں کے لیے میری نبوت اور میری رسالت موجود رہے گی ہمیشہ۔ ایک آیہ مبارکہ اور سماعت فرمائیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کتنی مشہور آیت ہے، یہ تو ایسی آیت ہے میرا خیال ہے جس کا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہمیں آتی کوئی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہ چند دن پہلے ہم نے فجر کی نماز کے اندر یہ آیت تلاوت کی ہے، سورہ الشورى 25واں پارہ، سورہ شورى کی آیت نمبر بالکل آخری ہے، 53 نمبر آیت۔ یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ اور یہاں آپ سورہ شورى کی آخری آیت میں آ کر دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّكَ، یہاں کاف سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہدایت رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اِلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، وہی راستہ جس کی ہم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط اللہ، یہی راستہ وہ ہے جس کو اللہ پاک کا راستہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کے راستے کی رہنمائی فرمانے والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ سارے انسانوں کو اس راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو پھر اب کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جب حضور پاک ساروں کے لیے آ گئے ہیں تو پھر کسی اور کو یہ دعویٰ، کوئی بھی کرے دعویٰ، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال، کذاب، جھوٹے فریبی، دجال مانا فریبی، فراڈیے اور دھوکہ دینے والے جھوٹے 30 افراد ایسے ضرور آئیں گے جو سارے یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ہم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا 30 بندے ایسے آنے والے ہیں جو سارے یہ گمان کریں گے ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ نے فرمایا سارے کان کھول کر سن لو، اللہ پاک کے رسولوں میں سب سے آخری رسول میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ یہ ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سماعت فرمائیے، یہ ہے سورہ النساء، آیت کا نمبر ہے 136۔ ارشاد باری تعالیٰ
یہ آیات طیبات میں آپ بھائیوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارا یہ ذہن مضبوط ہو کہ قرآن پاک کی ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیات طیبات میں اللہ پاک نے ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ نبوت میرے محبوب حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین، اے لوگو، اب یہ اللہ زینہ کے اندر بھی سارے لوگ آ گئے، اے لوگو، اے کائنات کے لوگو، آمنو، آمینو، ایمان لاؤ اور ایمان پر ڈٹے رہو۔ ایمان لانا کس پر ہے؟ باللہ و رسولی، اللہ پاک پر اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والکتاب، اور اس کتاب پر ایمان لانا ہے جو الذی نزل علی رسولی، یہ وہ کتاب جو ہم نے نازل کی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، غور کیجئے گا، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، اس لیے ہم پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَن یکفر، جو انکار کرے گا اس کتاب کا، اس سے پہلی کتابوں کا، یا باللہ، اللہ پاک کا، یا رسولوں کا، یا ملائکہ کا، فرمایا وہ بندہ کافر ہوگا جو اس کتاب کے فرمان کے مطابق ایمان نہیں لے کر آئے گا، وہ کافر ہوگا، اور ایسے شخص کو کافر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہوگا جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتا۔ اور یہ کتاب یہ بیان فرماتی ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا، آپ کے بعد وحی نبوت کسی پر نازل ہونے والی نہیں ہے۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ سورہ البقرہ، اس کا بھی نمبر ہے 136، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک کا فرمان علی شان، یہ بھی بالکل اسی طرح کا فرمان ہے، قولو آمنا باللہ، یہ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم ساروں کو طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے اپنے ایمان کا اقرار اور اپنے ایمان کا اظہار وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ فرمایا قولو، تم نے یہ کہنا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے اللہ پاک کا، قولو، تم سب نے یہ کہنا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پاک پر، ایمان لائے اللہ پاک پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا اللہ پاک کی طرف سے ہماری طرف، پاک کلام، اس پر ایمان لائے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، یہ اللہ پاک فرما رہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، جو تم پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے، اور کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب پر ایمان لانے والے، سب کے لیے ہم نے یہ اعلان کر دیا۔ اور واضح طور پر یہ جو جملہ ہے اس میں ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الینا، حضور پاک کی طرف، ہماری طرف، اور اس سے پہلے وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، پہلے سارے نبیوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، فرمایا اس پر بھی ایمان لانا، اور اس سے پہلے جو ہم نے وحی نازل کی ان ساری وحیوں پر بھی ایمان لانا ہے، جو نازل ہوا وہ حق اور سچ تھا، لیکن اس کے بعد کسی وحی کا ذکر اللہ پاک نے نہیں فرمایا، یہ آخری وحی جو اللہ پاک نے اس پاک کلام کی صورت میں نازل فرما دی۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 285، اس میں بھی سیم اسی طرح کا ہی فرمانے علی شان ہے کہ ایمان لانا ہے تو لا نفرق بین احد من رسلی۔ اس کی اگلی جو آیت ہے النساء کی، آیت نمبر 163، سورہ النساء آیت نمبر 163، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا ہم نے یقیناً احسان فرما دیا، اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر احسان فرما دیا
جب ان میں اپنے آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت فرمایا انہوں نے ہی کرنی ہے اب ان پر، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس بھی وہی فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی انہوں نے دینی ہے۔ ان سے پہلے اگرچہ لوگ دلالت میں تھے، غور کیجیے گا اس جملے پر بھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، حضور پاک کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، دلالت میں تھے، لیکن جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو فرمایا اب کسی کے پاس یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس حکمت نہیں ہے، ہمارے پاس تزکیہ نفس کا طریقہ کوئی نہیں ہے، یا ہمیں کوئی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا سب کے لیے ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہوا ہے۔ اب ان کے بعد یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم حضور پاک کے بعد بھی یہ عذر پیش کریں گے ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ فرمایا ہم نے اپنے رسول پاک بھیج کر ساری کائنات کے لیے حجت اور دلیل کو مکمل فرما دیا ہوا ہے۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ، یہ ہے سورہ المائدہ، آیت نمبر 101۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے اس صورت کے اندر، اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بار بار سوال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اگر ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن، فرمایا اگر تم زیادہ سوال کرو گے ہر چیز کے بارے جب کہ ابھی قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ تبد لکم، پھر تمہارے سامنے حکم واضح کر دیا جائے گا، اور اگر ہر چیز کے بارے حکم واضح ہو گیا تو ہو سکتا ہے تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جتنے احکام اللہ پاک اس پاک کلام کے ذریعے نازل فرماتا ہے ان پر عمل کرو۔ جہاں اللہ پاک نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، کسی چیز کے بارے حکم واضح نہیں کیا، تو اس بارے ہر چیز کے بارے سوال مت کرو، کیونکہ تمہارا بار بار پوچھتے رہنا اس حالت میں کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایسی چیزوں کے بارے بھی حکم نازل ہو جائے گا، پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جبکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو مشکل احکام کے اندر مبتلا نہیں فرماتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو ارشاد پاک فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ پاک نے حکم نازل نہیں کیا وہاں اللہ پاک نے درگزر فرما دیا، معافی دے دی تمہیں۔ اس کا مطلب کہ قرآن پاک جب تک نازل ہوتا رہا تب تک احکام نازل ہوتے رہے، اور جب قرآن پاک کا نزول ختم تو اللہ پاک کے دین کا، اسلام کا، احکام کا سلسلہ بھی بالکل اس کائنات کے اندر ختم ہو گیا۔ اب جو قرآن اور حدیث حضور پاک کے فرمان کے ذریعے اللہ پاک نے دین دے دیا، وہی دین اب قیامت تک چلنے والا ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ، اب یہ میں آپ کو آخری آیت پیش کرتا ہوں اپنے وقت کی قلت کے پیش نظر، یہ ذرا آپ بھائی سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ ہے سورہ المائدہ، آیت نمبر اس کی 3۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی میدان عرفات میں، حجۃ الوداع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کائنات میں جو حضور پاک نے حج کیا وہ صرف ایک ہی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک ہی کیا ہے، اور وہی آپ کا حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا۔ حج کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا ہے 8 ہجری میں، جب مکہ پاک فتح ہوا، تو 9 ہجری میں پہلا حج حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں لوگوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ حج کرو۔ آپ 9 ہجری میں خود حج فرمانے کے لیے نہیں تشریف لے گئے۔ جب 10 ہجری آتی ہے اگلا سال، اس میں اوپن اعلان تھا دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں سب کو بتا دو کہ اللہ پاک کے پاک نبی خود حج کے لیے تشریف لا رہی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی مسلمان تھے پھر وہ وہاں سے وہ سفر کر کے حج کے لیے کوشش کر کے پہنچے، اور آخری جب حج ہوا اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا دن سارے صحابہ کرام وہاں پر جو وہاں موجود تھے، 1,24,000 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام وہاں موجود، ان ساروں کی موجودگی میں اللہ پاک نے یہ والی آیت کا اتنا حصہ نازل فرمایا۔ جب سب موجود تھے
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ وحی نازل فرمائی اور اپنا دین مکمل فرما دیا۔ وہ آیت یہ ہے، الیوم، خاص آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے مکمل فرما دیا، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے مکمل فرما دیا تمہارے لیے تمہارا دین، دین مکمل ہو چکا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تم پر تمام فرما دی، ساری نعمت میں نے اپنی مکمل فرما دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو خود پسند فرما لیا، دین مکمل، نعمت مکمل، اسلام مکمل۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، فرمایا اب جو بھی مجبوری کے عالم میں اس دین سے ہٹے گا یا کچھ بھی ہوگا، غیر متجانف للاسم، گناہ کا ارادہ نہ ہو، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کبیرہ گناہ کر دیتا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، فرمایا پھر مجھ سے توبہ کرے میں اس کو معافی عطا فرماؤں گا۔ آج کے دن میرا یہ اعلان مکمل ہے کہ میں نے دین اسلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر کے، قرآن پاک کی آیات نازل کر کے مکمل فرما دیا ہوا ہے۔ جب یہ ساری آیات طیبات، یہاں تک یہ میں نے آپ کو 12-13 آیات سنا دی ہیں، ابھی کافی ساری آیات سینکڑوں میں نے شروع میں کہا تھا موجود ہیں، یہ ساری آیات پاک قرآن کی یہ واضح فرماتی ہیں کہ اس کائنات میں اللہ پاک کا جو نبوت کا سلسلہ اس نے جاری فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام، پھر رسول حضرت نوح علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت پیارے محبوب نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت کا دروازہ سلسلہ اللہ پاک نے ختم فرما دیا، اور اب قیامت تک سب انسانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، بلکہ زمین کے ذرات کے لیے، درختوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، آسمان کے لیے، آسمانی فضاؤں کے لیے، آسمانی مخلوق فرشتوں کے لیے، کوئی کائنات کی مخلوق باقی نہیں رہ جاتی۔ جہاں آتا ہے رحمت للعالمین، تو سارے جہانوں کی ہر مخلوق کے لیے، چرندے پرندے، کوئی دریاؤں کے اندر رہنے والی ہو، سمندروں کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، کوئی زمینی مخلوق، کوئی تہوں کے اندر ہو، سب کے لیے اللہ پاک نے آخری نبی اور آخری رسول ہمارے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے نبوت کا دروازہ ختم فرما دیا، رسالت کا دروازہ ختم فرما دیا۔ تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک نبوت چلے گی، نظام چلے گا، حکم چلے گا، فرمان چلے گا، شریعت چلے گی، تو وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی۔ آپ کے بعد بڑے لوگوں نے دعوے کیے کہ جناب میں نبی ہوں، مجھے مان لو، تھوڑا سا مان لو، اینا کو مان لو، وہ سایہ ہی مان لو میرے تے، تھوڑا یہی مان لو۔ تو ہر وقت کے حضور اکرم علیہ السلام کی حقیقی جو ورثاء، علماء، مشائخ ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ امام اعظم علیہ الرحمٰ نے اپنے دور میں یہ فرمایا تھا، 125-26 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا نبی ہونے کا دعویٰ تو دور کی بات، جو بندہ اس شخص سے نبی ہونے کی دلیل مانگے گا کہ تم نے دعویٰ کیا کہ تم نبی ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ فرمایا جو نبی ہونے کی اس شخص سے دلیل مانگے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک نے واضح فرما دیا اس پاک کلام قرآن نے پاک کے اندر کہ آخری نبی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بندہ کسی اور سے دلیل مانگ کر اس پاک قرآن میں شک کرنے والا ہے، اور جو قرآن میں شک کرتا ہے لا ریب فی، جس میں شک ہے ہی کوئی نہیں، جو اس میں شک کرے گا فرمایا وہ قرآن پاک کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ واضح طور پر کہتے ہیں پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سارے نبی تھے جتنے بھی آئے، اور سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کر کے تاجدار ختم نبوت کا جو منصب ہے وہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ اب ذرا کھل کر یہ بات آپ علل اعلان نعرہ لگائیے گا، تاجدار ختم نبوت، کھل کے ذرا لگاؤ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر ہمیشہ قائم